ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی، برتری، ہر قسم کی تحمیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات جو یفعل ما یشاء یفعل ما یرید ذات ہے، وہ رب العالمین کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد امام کائنات، امام الرسل، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شافی محشر، ساقی حوض کوثر، سید ولد آدم، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اربوں خربوں اور لاتعداد درود و سلام ہو۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ پچھلا جمعہ جو میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کیا تھا اسی سے متعلق ہے کہ پچھلا جمعہ میں نے آپ کے سامنے دعا کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور دعا ہمارے لیے کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اسی موضوع کو لے کر میں آگے چلتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے اور موضوع طویل ہے۔ تو دعا وہ ہم نے پچھلے جمعے میں سنا تھا کہ دعا بہترین ہدیہ ہے، تو اسی طرح دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے کہ انسان کی جب اس دنیا میں ہر قسم کی جو ہے انسان پر جب مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، تو اس دنیا میں جو ہے اس کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رشتہ دار، بھائی بہن، جو مصیبت کا وقت ہوتا ہے، مشکل کا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے آپس اپنے بھی ساتھ چھوڑے جاتے ہیں۔ تو اس ٹائم پر
انسان کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ انسان جب ٹوٹ چکا ہوتا ہے تو اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ ایک سہارا ابھی بھی باقی ہے، اور وہ سہارا رب العالمین کی ذات ہے، جس کو اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں تلاوت کر رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے، اذا دعاہ جب وہ اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض اور زمین میں تمہیں خلافت عطا کرتا ہے، یہ سب کرنے والا کون ہے؟ ایک دو مثالیں بیان دے کر کہ مومن کا ہتھیار وہ دعا ہے۔ قرآن مجید میں ہم انبیاء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت سی مثالیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ انہوں نے مصیبت، پریشانی اور تکلیف میں، ہر آزمائش میں اگر پکارا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات کو پکارا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو قرعہ ڈالا گیا، 3 بار قرعہ ڈالا گیا، ان کا نام آیا، انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ سمندر میں چھلانگ لگائی ہے تو مچھلی نے جو ہے ان کو لقمہ بنا لیا۔ اب یونس علیہ السلام، ایک رات کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مطلب اتنے اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام نے اگر پکارا ہے تو کس کو پکارا؟ اللہ رب العالمین کی ذات کو۔ اللہ رب العالمین اس واقعے کو اپنے قرآن حکیم میں بیان فرماتے ہیں، فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، کہ جب یونس علیہ السلام نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا، یونس علیہ السلام نے جب ہمیں ان اندھیروں میں پکارا، فنادى في الظلمات اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرے سے بھول ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، سبحانکا تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور اس کو ہم نے اس تکلیف سے نکالا، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم نے صرف یونس علیہ السلام کو ہی نہیں، ان کلمات کے ساتھ اگر ہمارا کوئی مومن بندہ ہمیں پکارے گا تو ہم اس کی تکلیف کو بھی دور کریں گے، اس کی پریشانی کو بھی دور کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام نے پکارا تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس تکلیف سے نجات دی۔ آگے چلتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام، انہوں نے بھی جب تکلیف میں، پریشانی میں، کہ جب وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، اللہ رب العالمین کو پکارا تو اللہ رب العالمین نے ان کی پریشانی کو دور کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم، کہ جب انہوں نے، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، وہ نہیں مانے تو انہوں نے کیا فرمایا؟ رب نجنی واہلی مما یعلمون، کہ اللہ میرے اور میرے اہل والوں کو، میرے ایمان والوں کو ان لوگوں سے نجات دے دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب طویل بیماری ہو گئی تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ میرے کو تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ چند آیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی وہ ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے کہ ہم جب آپ علیہ السلام کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں، روشنی ڈالتے ہیں، تو ہمیں کئی مواقع
ایسے ملیں گے کہ جہاں پر ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے یہ ملے گا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر تکلیف، پریشانی اور مصیبت میں پکارا ہے تو اللہ رب العالمین کو ہی پکارا ہے۔ اب ایک غلطی اور اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں میں دعا کے بارے میں، کہ دعا جو ہے یہ صرف نیک لوگوں کی ہی قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین گناہ گاروں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ اسلام کا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں کہہ رہا کہ نیک لوگ پکاریں میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ گار میرے سے دور ہو جائیں۔ اگر اس عقیدے پر، اس عقیدے کو مان لیں تو کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے اپنے تعلق کو ختم کر کے بزرگوں سے محتاجی کا تعلق قائم کر لیتا ہے، اللہ سے یہ شخص دور ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بزرگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں نظر و نیاز پیش کرنے لگتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر دعائیں قبول ہونے کے بعد بندہ بزرگوں کو وہی مقام دینے لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یوں اپنی ساری زندگی اللہ کے بجائے بزرگوں کی بندگی میں بسر کر دیتا ہے۔ اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ میرے کو پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کا سب سے نافرمان اور سب سے باغی کون ہے؟ وہ شیطان ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے ملعون قرار دیا، مردود قرار دیا۔ لیکن اسی ملعون نے، اسی مردود نے یہ اللہ رب العالمین کا نافرمان اور باغی، کہ جب اس نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اللہ رب العالمین نے تو اس کی دعا کو بھی رد نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو بھی رد نہیں کیا۔ کیا کہا؟ قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ یہ ایک آیت نہیں، قرآن حکیم میں جا بجا کتنی ہی آیتیں اس متعلق آپ کو پڑھنے کو ملیں گی اگر آپ غور کر کے قرآن حکیم کو پڑھیں۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین، کہ اللہ ٹھیک ہے تو نے میرے کو مردود قرار دے دیا، تو نے میرے کو ملعون قرار دے دیا، تو نے اپنے در سے میرے کو دور کر دیا، لیکن آج ایک دعا کرتا ہوں، یا اللہ وہ دعا سن لے۔ کیا دعا ہے؟ قال ربی قال فإنک من المنظرین، یا اللہ قیامت کے لیے میرے کو مہلت دے دے۔ کیسی مہلت؟ کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو تیرے راستوں سے بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، ان کو تیری جنت سے دور کروں گا، جہنم کی طرف لے کر جاؤں گا، یا اللہ یہ دعا قبول کر دے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ جا دور ہو جا، تیری یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی، تو میرے بندوں کو پھسلائے گا۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کر لی۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ رب العالمین اس ملعون، اس شیطان کی دعا کو قبول کر سکتا ہے تو اپنے بندوں کی دعا کو کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کہ جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مخاطب ہو رہا ہے، پورا قرآن حکیم میں پڑھے اللہ رب العالمین نافرمان نہیں کہہ رہا، باغی نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین جا بجا کہہ رہا یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے مومنو، اے مسلمانوں۔ تو یہ ایک غلط عقیدہ ہے، اور جس طرح یہ باطل عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اسی طرح یہ بھی باطل عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، بزرگوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ حضرت
نوح علیہ السلام، یہ میں آپ کو مثال دے کے بیان واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین بزرگوں کی دعا کو بھی رد کرتا ہے۔ اگر شیطان کی دعا کو اللہ قبول کر سکتا ہے تو بزرگ کی دعا کو رد بھی کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو طوفان میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر! کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، اور تبلیغ دیکھیں، تبلیغ کا دورانیہ دیکھیں، 950 سال لیلاً و نہارا، دن بھی رات بھی، صبح بھی شام بھی اللہ کی طرف بلاتے رہے لوگوں کو، لیکن ایمان لانے والے لوگ چند تھوڑے تھے۔ جب اللہ رب العالمین کا امر آ گیا، حکم آ گیا، بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ سے دعا کر لی۔ کیا دعا کی؟ رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یہ میرا بیٹا، یہ میرے گھر والوں میں سے ہے، وان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا نہ صرف رد کی بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، کہ اے نوح، بے شک تو میرا پیغمبر ہے، بے شک تو میرا نبی ہے، بے شک تو نے 950 سال تبلیغ کی ہے، لیکن یاد رکھ یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل والوں میں سے نہیں ہے، اور اگر اس کے بعد بھی تو نہ مانا، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، کہ تیری 950 سال کی تبلیغ کو میں ختم کر دوں گا، تیری تبلیغ کو میں مٹا دوں گا، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! 950 سال تبلیغ کی ہے، اللہ رب العالمین نے دعا کو رد بھی کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے وہ ہے، تیرے گھر والوں میں سے وہ ہے جو تیرے پر ایمان لے کر آ گئے، جو تیرے پہ ایمان نہیں لائے وہ تیرے نافرمان ہیں، اس کے بارے میں تو میرے سے سوال نہیں کر۔ ایک اور مثال، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام، کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کا دوست قرار دیا اللہ رب العالمین نے اس کو۔ تو وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا، قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا، لیکن میری رسوائی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں کے لیے حرام کر دی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بجو بنا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر! حضرت نوح علیہ السلام کی دعا رد ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رد ہو گئی۔ تو یہ بالکل باطل عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین بزرگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور گناہ گاروں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے گناہ گار، سب سے بڑا گناہ گار شیطان کی دعا کو قبول کیا اور پیغمبروں کی دعا کو رد کر دیا۔ اور مسلم کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں کی، 3 دعائیں کی کہ میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کر لیا۔ دوسری دعا، میری امت غرق عام سے ہلاک نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ اور تیسری دعا کہ میری امت میں خانہ جنگی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے تیسری دعا کو رد کر دیا۔ اللہ اکبر! کون ہے؟ محبوب پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العالمین نے نبوت کو ختم کر دیا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو بھی رد کر دیا گیا۔ تو بس یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی، ولی یا بزرگ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ دعا اور ظاہری اسباب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کی کہ اے پیغمبر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اونٹنی کو باندھوں اور اللہ پر توکل کروں یا اسے چھوڑوں اور اللہ پر توکل کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے اسے باندھو پھر توکل کرو۔ مطلب کہ ہم اگر بائک پہ چلے جاتے ہیں تو ہمارے لیے توکل یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھ بند کر چلاتے رہیں کہ ہمیں اللہ پر توکل ہے۔ پہلے احتیاط ہے، اس کے بعد توکل ہے۔ یہ ظاہری اسباب ضروری ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ میرے پر توکل کرنا ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی تیاری بھی پوری رکھو کہ میدان کارساز میں چلے جاؤ اور تمہاری تیاری نہ ہو۔ تیاری بہت ضروری ہے۔ اور دعا اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں جا بجا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرے بندوں کو بتلا دو کہ یہ میرے سے جب بھی سوال کریں گے، پکاریں گے، تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں۔ اب ایک دو حدیثیں دعا کی فضیلت کے بارے میں بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دعا وہ کیا ہے۔ دعا یہ عبادت ہے۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے بتلایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا یہ عبادت ہے۔ تو جب دعا عبادت ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی سے دعا کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ عبادت ہو جائے گی۔ اور عبادت اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے شرک ہے، گناہ ہے، کفر ہے۔ کسی کے لیے ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ دعا اللہ کے نزدیک بہت عظمت والا عمل ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والی کوئی عمل نہیں ہے۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في الامر الا البر، کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ دعا نازل شدہ اور نازل ہونے والی تمام آفات کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء، کہ دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ جسے اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے اسے دعا کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فتح لکم منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا یعنی دعا کی توفیق دے دی گئی تو گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ ایک اور حدیث، آخری حدیث بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے۔ دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے مسنون ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون عمل ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا،
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ تمہارا رب حیا کرتا ہے، شرم کرتا ہے۔ کس چیز سے؟ کہ جب بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو فَيَرُدُّهُمَا صَفْرًا، کہ وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے لیے کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تو وہ ہمارے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ تو وہ رب العالمین جو دعاؤں کو سننے والا ہے، جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عاجزی کے ساتھ، انکسارے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، مانگیں۔ یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ کسی کو چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی ضرورت ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ رب العالمین سے فریاد کرے، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ وہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ رب العالمین سے مانگے، فریاد کریں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہم جو بھی سنتے ہیں اس پر خود بھی عمل کریں، اور اللہ رب العالمین اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔